مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ. ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی. آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں. جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی سچی خبریں بے باک انداز میں دیکھیں اور سنیں، کیونکہ ہم وہ دکھاتے ہیں جو دلال چینل نہیں دکھاتے ہیں، تو جڑ جائیے اس چینل سے، سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ تازہ ترین ویڈیوز اور خبریں آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کریں. اور ہاں ناظرین، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ پلیز آپ اس چینل کی فائنینشیل ہیلپ کیجئے، مالی مدد کیجئے اور اس چینل کو مضبوط کیجئے، اس چینل کو اور زیادہ بڑھانے میں ہماری مدد کیجئے. اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، ایسے ہی گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم کا نمبر بھی دیا جاتا ہے. اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس طاقت کے اعتبار سے چینل کی مالی مدد ضرور کریں. جی ناظرین، اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ آئندہ کل جمعرات ہے اور انشاءاللہ اس بار جو جمعہ کو یعنی پرسوں رات میں انڈیا بھارت کے وقت کے اعتبار سے جو رات میں 9 بجے لائیو بیان ہوتا ہے، تو پرسوں کا لائیو بیان کا عنوان ہوگا پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کہانی مفتی ہارون ندوی کی زبانی. شیخ عبدالقادر جیلانی کی زندگی کے اہم واقعات اور ان کا پیغام انشاءاللہ لائیو بیان میں پیش کیا جائے گا. آئیے ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر جو میرے نگاہوں کے سامنے ہے وہ مدھیہ پردیش سے آ رہی ہے. جی ہاں، جس طریقے سے یوگی آدتیہ ناتھ نے اتر پردیش میں لو جہاد کے خلاف قانون بنایا اور 10 سال کی سزا کی تجویز منظور کی، ایسے ہی اب خبر آ رہی ہے کہ ایم پی میں بھی لو جہاد کے خلاف قانون سازی کی جا رہی ہے. ڈرافٹ کمیٹی کی میٹنگ میں 10 سال کی سزا کی تجویز پیش کی گئی ہے. اب سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ اگر ہندو لڑکی مسلمان لڑکے سے پیار کرے اور یہ معاملہ سامنے آئے تو لو جہاد ہوگا، اور اگر مسلم لڑکی کو اگر کوئی ہندو لڑکا اگر اس کے ساتھ ہو جائے یا اس کو پیار کے جال میں پھنسائے تو اسے کیا کہا جائے گا. منور رانا نے تو بڑا بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ سب سے پہلے تو 2 لو جہادی بھاجپا میں اور سنگ RSS کے پریوار میں گھسے ہوئے ہیں، پہلے ان پر سخت کارروائی کی جائے. ناظرین، اس وقت ریاست مہاراشٹر کی بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر دوبارہ لاک ڈاؤن کو لے کر کافی افواہیں چل رہی ہے، لیکن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے اس کا انکار کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ افواہوں پر دھیان نہ دیں. مگر خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ کورونا کی دوسری لہر سے نمٹنے کے لیے تیاری ہو چکی ہے. ناسک سے بھی خبریں آ رہی ہے، گجرات اور مہاراشٹر بارڈر کو سیل کر دیا گیا ہے. ایک مرتبہ پھر سے کورونا کی آہٹ پوری دنیا میں محسوس کی جا رہی ہے اور احتیاطی طور پر ہمارے ملک میں بھی کورونا کی دوسری لہر کو روکنے یا اس سے لڑنے کی تیاریاں وقت سے پہلے کی جا رہی ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر ناسک کے ضلع کلکٹر سورج مانڈرے نے مالیگاؤں کا ہنگامی دورہ کیا اور موصوف نے نہ صرف مالیگاؤں کی صورتحال کا جائزہ لیا بلکہ پولیس آفیسران، محصول محکمہ اور میونسپل انتظامیہ کے ساتھ ایک ایمرجنسی میٹنگ بھی لی ہے. ناظرین، بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہے. جی ہاں، رام مندر کی تعمیر کو لے کر آپ سب اور ہم سب جانتے ہیں اور پوری دنیا میں رام مندر کا جو فیصلہ آیا ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے. مگر کیا کرے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، فیصلوں کا احترام کیا جاتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف فیصلہ ہوا ہے، انصاف نہیں ہوا ہے، کیونکہ اب وہ میرے پاس اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، سب نے اس بات کو دیکھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے. لیکن اب خبریں آ رہی ہے کہ ہندوستان کے تقریباً 11 کروڑ کنبے جو بھی ہے، تو 11 کروڑ کنبے کے ہر رکن سے یعنی ہر شخص سے لیا جائے گا
राम मंदिर की तामीर के लिए 10 रुपये का चंदा। अयोध्या में राम मंदिर तामीर का काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और आइंदा के मंसूबों को लेकर मीटिंगों का सिलसिला भी जारी है। इलाहाबाद में आरएसएस एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग भी चल रही है, जिसमें राम मंदिर तामीर को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। दूसरे दिन की मीटिंग में राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी और वीएचपी के लीडर चंपत राय भी शामिल हुए और कई उमूर पर तबादला ख्याल अमल में आया। इसी दौरान एक बहुत बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि राम मंदिर की तामीर के लिए भारत की 11 करोड़ फैमिली के हर रुकन से 10 रुपये चंदा लिए जाने का मंसूबा बनाया गया है और इसकी वसूली के लिए तरीक़ाकार को हतमी शक्ल दिया जाना फिलहाल बाकी है। नाज़रीन, आज है 26/11 यानी 26 नवंबर, लेकिन 26/11 का ये आंकड़ा जो है वो आज तक भी जहनों से धुल नहीं पाया है। 26/11 की जो अफसोसनाक वारदात और वाक़यात हुए हैं, इन वाक़यात को हम यानी महाराष्ट्र वाले तो किसी भी हाल में भूल ही नहीं सकते हैं। 26/11 दहशतगर्दाना हमलों की 12वीं बरसी है, यानी 12 साल मुकम्मल हो गए 26/11 के हमलों को। इसलिए खबरें आ रही है मुंबई से कि जो साहिली इलाके है वहां पर पुलिस की सख्त निगरानी लगा दी गई है। साल 2008 में आज ही के दिन यानी 26/11 के दिन पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने मुंबई में दहशतगर्दाना हमला किया था। तब विश्वास नागरे पाटिल जोन 1 के डीसीपी थे और उन्होंने बड़ी बहादुरी से होटल ताज में दहशतगर्दों का मुकाबला किया था। कारीन को मालूम हो कि विश्वास नागरे पाटिल मौजूदा वक्त में मुंबई ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर के ओहदे पर फाइज हैं। इसलिए अभी कहा जा रहा है कि बाकायदा मुंबई में साहिली इलाकों में आज के दिन पुलिस की सख्त निगरानी लगा दी गई है। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल हमने बताया था आपको कि गुज़िश्ता कल मुल्क के 3 अहम शख्सियात दुनिया से रुखसत हुई है और यूँ समझिए कि मुसलमानों का ख़ास तौर से कौमी और मिली काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। कांग्रेस के सरकर्दा मुस्लिम रहनुमा अहमद पटेल का इंतकाल गुज़िश्ता कल हुआ और कहा जा रहा है कि आज भरूच के आबाई गांव में वालिदैन के पहलू में यानी माँ बाप के दरमियान ही उन्हें कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। अहमद पटेल के इंतकाल पर मुल्क के प्रेसिडेंट यानी रामनाथ कोविंद, मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी समेत अहम तरीन शख्सियात की जानिब से गहरे रंजो गम का इजहार किया गया है। ऐसे ही मौलाना कल्ब सादिक जो एक बड़े ही मारूफ व मशहूर इल्मी शख्सियत थी और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के नायब सदर भी थे, मौलाना कल्ब सादिक इंतकाल कर गए और इल्मी, दीनी, तालीमी और मिली हल्कों में गम की लहर दौड़ गई। मारूफ शिया आलिम दीन मौलाना कल्ब सादिक की गुफरान माब इमाम बाड़े में तदफीन अमल में आई। लखनऊ के तारीख़ी गुफरान माब इमाम बाड़े की एक तस्वीर निगाहों के सामने है। हज़ारों सोगवारों ने चश्मे पुरनम से अलविदा कहा। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलम बरदार की नमाज जनाजा शिया और सुन्नी दोनों ने अलग अलग अदा की। अहम शख्सियात की जानिब से ताज़ियती पैगामात आ रहे हैं। वहीं पर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से भी मौलाना कल्ब सादिक के इंतकाल पर ताज़ियती पैगाम प्रेस रिलीज़ की शक्ल में भी मीडिया को रवाना किया गया। ऐसे ही मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता कल, जिनका मुझे पूरी तफसीलात मिल नहीं पा रही थी इसलिए मैंने तफसील में नहीं लाया था, गुज़िश्ता कल सुप्रीम कोर्ट के जो मारूफ वकील रहे हैं सैयद शकील अहमद, उनका भी इंतकाल हुआ। जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से वो बाकायदा नुमाइंदगी करते थे सुप्रीम कोर्ट में, तो जमीयत उलमाए हिंद ने भी ताज़ियत पेश की है और रंजो गम का इजहार किया है। नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि शाहीन बाग दिल्ली की दादी, जी हाँ, जो दादी इतनी मशहूर हुई CAA, NPR और NRC के जो आंदोलन, जो एहतजाज, मुल्क की जालिम और कातिल हुकूमत के जालिमाना और कातिलाना फैसले के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में एहतजाज आंदोलन हुए CAA के विरोध में। तो शाहीन बाग दिल्ली की जो लहर पूरे मुल्क में दौड़ी थी तो वही की एक दादी बड़ी मशहूर हुई थी और टाइम मैगज़ीन के सरे वर्क उनकी तस्वीर छपी थी। कुछ महीनों पहले तो काफी चर्चा में दादी आई थी, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि BBC भी जो फहरिस्त तैयार करती है 100 बाअसर खवातीन की महिलाओं की, कि दुनिया में 100 ऐसी महिलाएं जो काफी मशहूर व मारूफ हुई है या लोगों के करोड़ों दिलों पर राज कर रही है,
تو بی بی سی کی بھی 100 بااثر مہیلاؤں کی فہرست میں شاہین باغ کی دادی کو شامل کیا گیا ہے۔ ناظرین، بہار الیکشن کیسے ہوا اور جو کچھ بھی ہوا سب آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن اس وقت خبر آ رہی ہے بہار سے کہ بہار میں اسپیکر کے انتخاب کو لے کر کے اسپیکر کون بنے گا اسمبلی کا، اس کو لے کر زبردست ہنگامہ دکھائی دیا، لیکن این ڈی اے امیدوار جے سنہا آخر کامیاب ہو گئے۔ ویسے بھی این ڈی اے تو کامیاب ہو رہی ہے، راحت اندوری کا وہ شعر میں نے آپ کو لگایا تھا کہ چناؤ ہار گئے سب مشین جیت گئی، تو خیر این ڈی اے تو کامیاب ہو رہی ہے، اور لوگ کہہ بھی رہے کہ جب تک مشین رہے گی تب تک مودی جی یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں، لوگ ایسا بھی کہہ رہے ہیں۔ اس لیے وامن میشرام بام سے مولانا سجاد نعمانی اور پوری کی پوری یہ ٹیم بھی برسوں سے محنت کر رہی ہے کہ ای وی ایم ہٹاؤ دیش بچاؤ، ای وی ایم ہٹے گی تبھی دیش بچے گا اور تبھی جمہوری طریقے سے الیکشن کا صحیح رزلٹ سامنے آئے گا۔ تو خیر بہار میں اسپیکر کون رہے گا اس کو لے کر ہنگامہ ہوا، این ڈی اے کا امیدوار جے سنہا کامیاب ہو گیا، این ڈی اے امیدوار جے کمار کے حق میں 126 ووٹ پڑے جبکہ ان کے خلاف 114 ووٹ ڈالے گئے۔ اس دوران مہا گٹھ بندھن کے اراکین اسمبلی کی جانب سے انتخابی عمل پر سوال کھڑے کرتے ہوئے ہنگامہ بھی کیا گیا، یعنی ابھی تک الیکشن کے عمل پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ الیکشن یوں سمجھیے کہ دھاندلیوں کے ساتھ ہی ہوا ہے اور رزلٹ بھی دھاندلیوں کے ساتھ ہی آیا ہے۔ ناظرین، مغربی بنگال سے دو بڑی خبریں اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بھاجپا کے مغربی بنگال کے ادھیکش دلیپ گھوش، ان کی ایک ریلی تھی، ریلی سے پہلے ہی بھیربھوم میں ترنمول کانگریس اور بی جے پی ورکروں کے درمیان زبردست جھڑپ ہوئی۔ ریاستی صدر دلیپ گھوش کی ریلی میں شرکت کے لیے کچھ لوگ سواری سے جا رہے تھے، اسی دوران ترنمول کانگریس کے ورکروں سے ٹکرا گئے اور دونوں جانب سے پتھراؤ ہونے لگے۔ پولیس نے بتایا کہ سوری جا رہے بی جے پی کارکنان اور ترنمول کانگریس کے ورکروں کے درمیان سمرولی میں جھڑپ ہوئی، دونوں پارٹیوں کے ورکر آمنے سامنے آ گئے تھے۔ اسی طرح ممتا دیدی جو اس وقت مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ہے، سی ایم ہے، ان کا بھی بیان آیا ہے کہ بی جے پی میں ہمت ہے تو مجھے جیل میں ڈال دے، اس کے باوجود بھی میں کامیابی حاصل کروں گی۔ ممتا بنرجی نے بھاجپا کو اس طرح کا چیلنج کیا ہے۔ وہیں پر ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ممتا دیدی نے یہ بھی کہا کہ میں ہر بلاک کے لیڈروں پر نظر رکھوں گی۔ ناظرین، دو بڑی خبریں اس وقت جموں کشمیر سری نگر کشمیر سے آ رہی ہے۔ محبوبہ مفتی پی ڈی پی کی ادھیکش اور جموں کشمیر سری نگر کشمیر کی وزیر اعلیٰ رہی محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ عوامی اتحاد کے امیدواروں کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے۔ موصوفہ نے صاف طور سے یہ کہا کہ ضلع ترقیاتی کونسل الیکشن میں حصہ لینے والے عوامی اتحاد برائے گپکار اعلامیہ کے امیدواروں کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بی جے پی ہم سے گھبرائی ہوئی ہے۔ موصوفہ نے ان باتوں کا اظہار بدھ کے روز جنوبی ضلع شوپیان کے زینا پورہ علاقے میں میڈیا کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا، جہاں وہ اپنے امیدوار کے یہاں گئی ہوئی تھی، جس کو بقول ان کے گزشتہ 15 دنوں سے سیکورٹی کے نام پر گھر سے نکلنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ وہیں پر کشمیر کے موسم کو لے کر بھی یہ خبریں آ رہی ہے کہ جمعرات سے یعنی آج سے موسم خشک رہے گا، ایسی پیشن گوئیاں سامنے آ رہی ہے۔ وادی کشمیر میں گزشتہ 3 دنوں سے رک رک کر ہونے والی برف باری کے بیچ محکمہ موسمیات نے جمعرات سے موسم میں بہتری واقع ہونے کی پیشن گوئی کی ہے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ ریاست مہاراشٹر سے انل دیشمکھ وزیر داخلہ کا بڑا بیان سامنے آیا ہے کہ 1 دسمبر سے کنٹینمنٹ زون میں نائٹ کرفیو کا امکان ہے، ایسی خبریں آ رہی ہے۔ 24 گھنٹوں کے درمیان مہاراشٹر میں 6159 کے قریب کورونا کے نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ انل دیشمکھ کا بیان آیا ہے کہ مرکز کی گائیڈ لائن پر 100% عمل کیا جائے گا۔ ممبئی میں نائٹ کرفیو کا فیصلہ کابینہ کرے گی، یعنی ممبئی میں نائٹ کا کرفیو لگ سکتا ہے۔ ویسے سوشل میڈیا پر کافی کورونا کو لے کر مذاق اڑائی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کورونا وائرس کی یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ آنے سے پہلے حکومت کو خبردار کر دیتا ہے کہ کیا کرنا ہے، اور کورونا وائرس کی یہ بھی اچھی بات ہے کہ وہ فی الحال یہ بھی بتا دیتا ہے کہ میں رات میں گھوموں گا، رات میں کرفیو لگانا، دن کا کوئی ٹینشن نہیں۔